نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ تولج اللیل، اے اللہ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور اللہ ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی اور نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو ہی رزق عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اس سے پہلے آیات میں کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی وہ ذات ہے کہ جو بادشاہت عطا بھی کرتی ہے اور بادشاہت چھین بھی لیتی ہے، اور اس کی کل آپ نے کئی مثالیں سنی۔ اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو عزت دیتی ہے اور ذلیل بھی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے، نہ ہی کوئی بادشاہت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بادشاہت چھین سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری قدرت صرف اللہ ہی کی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی آج کی آیت مبارکہ میں اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا تولج اللیل، اللہ تعالی ہی داخل کرتے ہیں رات کو، فی النہاری دن میں، اور وتولج النہار فی اللیل اور اللہ تعالی ہی داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ فرمایا کہ انسان صبح و شام اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قدیر ذات ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتی ہے اور رات کو دن میں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جولائی میں دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے، اور پھر دسمبر میں جا کر دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب دن بڑے ہوتے ہیں تو رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو دن رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دن اور رات کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ اتنا بڑا نظام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو دن کو رات میں داخل کرتی ہے اور رات کو دن میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو عزت دیتی ہے، ذلت دیتی ہے، اور کوئی عزت اور ذلت نہیں دے سکتا۔ اور جس طرح بادشاہت اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے اور بادشاہت اللہ ہی کی ذات چھین سکتی ہے، اور کوئی بادشاہت کا مالک نہیں ہے، اسی طرح اللہ ہی کی ذات ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بے جان نطفہ اللہ تعالیٰ اس سے زندہ بچہ پیدا فرماتے ہیں، اور اسی طرح مرغی کا انڈا جو بے جان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زندہ چوزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر حقیقی زندگی میں آپ دیکھیں تو باپ کافر ہوتا ہے، اولاد مسلمان ہو جاتی ہے بعد میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو بے جان سے زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ اتنا بڑا کام اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کو اس بات پر اختیار ہے۔ فرمایا جس طرح مردہ سے زندہ نکالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں
کہ مرغی زندہ ہے اس سے بے جان انڈا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اسی طرح انسان زندہ ہے اس سے بے جان نطفہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر حقیقی زندگی میں آپ دیکھیں تو باپ مسلمان ہوتا ہے، اولاد آگے کافر ہو جاتی ہے، تو یہ حقیقی زندگی کی مثال ہے جو اللہ نے فرمایا کہ زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والے کی جو نشانی ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور ایمان والے کی مثال یہ زندہ کی طرح ہے اور کافر کی مثال یہ مردہ کی طرح ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ذاکرین کے لیے کہ ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس کی حقیقی زندگی میں آپ مثال دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب شخص ہیں، لیکن اولاد جو بیٹا ہے کنعان وہ کافر ہے۔ تو یہ زندہ سے مردہ کو نکالنے کی حقیقی مثال ہے کہ اللہ نے پیغمبر جو کہ زندہ ہیں اور ایمان والے ہیں ان کے ہاں بیٹا کنعان جو ہے اسے کافر ہونے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا مردہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی بڑی طاقتور اور اتنی ایسی چیزیں جو کسی اور کے اختیار میں نہیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، تو پھر انسان کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کی عارضی اور غیر محفوظ چیزوں کے پیچھے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو کسی بھی طرح کا ہو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ تمام معاملات کا اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بیماری بھی آ جائے تو پہلے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے اس کی شفا کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ سے التجا کیجیے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی ضرور جائیں، اس سے بھی علاج کروائیں، لیکن اپنا دھیان اور اپنی توجہ وہ صرف اللہ کی ذات کی طرف رکھیں۔ اسی طرح جب کبھی دکھ تکلیف آزمائش پریشانی آ جائے تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کا دھیان اللہ کی طرف جائے، سب سے پہلے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے کہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک اور مسنون عمل بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مشکل کام پیش آتا یا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو آپ فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے رجوع کرتے اور اللہ سے اس مسئلے کے حل کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین اور مجرب عمل ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے یا کوئی دکھ تکلیف آزمائش آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت کی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی ذریعے کے اپنی طاقت اور قدرت سے اس مسئلے کو حل فرما سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام مثالیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کا یقین اللہ پر اور بھی زیادہ ہو جائے کہ جب اتنے بڑے بڑے کام صرف اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہیں تو ہمارے مسئلے جو دنیاوی اور عارضی ہیں جتنے بھی بڑے ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو معمولی اور چھوٹے ہیں۔ اس لیے فوراً ہر دکھ تکلیف آزمائش پریشانی مصیبت بیماری میں فوراً پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر اور جو ذریعہ اللہ نے حکم دیا ہے اختیار کرنے کا اس کو بھی اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا، بعد میں دوسرے ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بعد میں سبب اختیار بھی کریں تو انسان کے ذہن میں یہی ہو کہ اس کو دور کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ صرف اللہ کی جو ہم پر رحمت ہے اجازت ہے کہ یہ دنیا کے ظاہری اسباب بھی اختیار کر سکتے ہو تو ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی سبق میں نے عرض کیا کہ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی سے علاج بھی کروائیں جیسے جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو یقین اللہ ہی پر رکھیں کہ شفا اللہ ہی نے دینی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح روحانی مسئلہ ہو تب بھی اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھیں
جس بھی اللہ والے سے آپ رابطہ کریں یا رہنمائی لیں تو یقین اللہ ہی کی ذات پر رکھیں کہ یہ بندہ تو صرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس سارے معاملے میں شفا اور اس سارے معاملے سے نجات دہندہ وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور جب کبھی علاج کے لیے کوئی صورت اختیار کریں تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ شریعت کے دائرہ کار میں ہے بھی کہ نہیں۔ مثلاً اگر خاص طور پر روحانی علاج کے معاملے میں اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی اس وقت روحانی مسائل کی وجہ سے لوگ جہاں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا را جب کبھی روحانی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کیجئے، اور جو آپ کے آس پاس اہل حق عالم ہیں آپ ان سے رجوع کریں اور ان سے رہنمائی لیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں زیادہ آسانیاں فرمائیں گے، آپ مال کے ضائع ہونے سے بھی بچ جائیں گے، اور خصوصاً ایمان جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کے ضائع کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے آج کل عام طور پر لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو پیشہ ورانہ طور پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی ضائع کروا رہے ہیں اور ایمان سے بھی کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہر حال میں ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری قدرتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، اور وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ مفسر قرآن علامہ ابو سعود رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بغیر حساب جو قرآن کریم میں آیا ہے یہ جملہ 3 معنوں میں آیا ہے۔ بغیر حساب کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں بغیر حساب، یعنی بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے سنا ہوگا کہ قارون کو اللہ نے کتنی دولت عطا فرمائی تھی۔ یہ قارون اس کا اصل نام منور تھا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ وہ بے شمار تھی۔ کبھی کبھی خود گننے کے لیے بیٹھتا تو گنتے گنتے جب تھک جاتا تو کہتا چھوڑو جتنی ہے ہونے دو، اور اس کو مزید گننا چھوڑ دیتا۔ کتنی بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھیں اور کتنی بڑی جماعت اس کے خزانوں کی حفاظت پر معمور تھی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ اور بغیر حساب کا دوسرا معنی فرمایا یہ آیا ہے کہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب، یعنی بغیر مشقت اور تکلیف کے، کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ محنت کم کرتے ہیں، مشقت کم کرتے ہیں، لیکن انہیں رزق وافر مقدار میں ملتا ہے، جبکہ بہت سے ایسے لوگ جو خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں لیکن ان کے ہاں جب رات کو واپسی ہوتی ہے گھر کی طرف تو گھر والوں کا رزق بھی پورا نہیں لے کر جاتے، اس سے روٹی کا بندوبست بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے بغیر مشقت اور محنت کے دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف محنت اور مشقت پر روٹی اور دولت کا نظام منحصر ہوتا اور رزق اللہ تعالیٰ نے صرف محنت کے ساتھ جوڑا ہوتا تو پھر سب کچھ مزدور کو مل جاتا، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے شخص کو ایک تنکا بھی نہ ملتا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بے شمار اور بے حساب یعنی بغیر مشقت اور محنت کے رزق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر مشقت اور محنت کے دے دیتے ہیں، لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ حلال راستے سے رزق کمائے یا حرام راستے سے۔ اس لیے کہ جو رزق اللہ نے دینا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح راستے سے اس تک پہنچے یا غلط راستے سے۔ البتہ صحیح کمائے گا یا غلط کمائے گا، حلال سے کمائے گا یا حرام طریقے سے، اس کا کام حساب لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو، چاہے وہ حلال طریقے سے کمایا ہو یا حرام طریقے سے، دونوں معاملات کا حساب لے گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں سے برگزیدہ صحابی ہیں اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا رزق عطا فرمایا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی جو چھوڑی ہوئی زمینیں اور جائیداد تھیں، جب ان کا حساب لگایا گیا تو اس کی مالیت تقریباً 6 کروڑ روپے بنتی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
انعامات اور عنایات میں سے ہے کہ جسے چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ جو فرمایا یہ حلال طریقے سے کمایا تھا، اور حلال طریقے سے جتنا چاہو کماؤ، کوئی قید نہیں ہے، اور جتنی دولت حاصل کرو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ عیب ہے۔ اور آپ پہلے اسباق میں یہ سن چکے ہیں کہ مال و دولت کی کثرت یہ عیب نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے تو اللہ نے اپنے انبیاء کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ فرمایا دولت کا بہت زیادہ مل جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یا دولت زیادہ کمانا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہاں سیدھے راستے سے حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال طریقے پر لگانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی بھی نہیں ہے، جیسے یہود کے بارے میں فرمایا جنہیں اس بات پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس دولت کی بھی کثرت ہے، مدینہ کی تمام تجارتی منڈیوں پر ہمارا قبضہ ہے، اور علم میں بھی ہم مضبوط ہیں، اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے افرادی قوت بھی ہماری زیادہ ہے، لہٰذا اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو اتنا کچھ دیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی تردید فرمایا کہ اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر مال و دولت کی کثرت اور افرادی قوت کا زیادہ ہونا اور طاقتور ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی تو پھر فرعون، قارون اور نمرود جیسے لوگ دنیا میں ہلاک اور برباد نہ ہوتے۔ البتہ اللہ کی رضامندی کی نشانی یہ ہے کہ دولت ہو، طاقت ہو اور جتنی بھی افرادی قوت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا والا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جب وہ اللہ کی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں سارے کام کرے گا۔ تو فرمایا کمانا بھی حلال طریقے سے ہے اور اس کو خرچ بھی حلال طریقے پر اور حلال راستے پر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سر چھپانے کی بھی ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آج سے میں عبد الرحمن بن عوف کو آپ کا بھائی بناتا ہوں، آپ نے اس کا خرچ بھی اٹھانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ہے، یعنی اس کی رہائش کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، آج سے یہ میرے بھائی ہیں، اور میں صرف ان کو بھائی نہیں بنا رہا بلکہ میں ان کو اپنے جائیداد میں بھی شریک کروں گا، لہٰذا ان کے لیے کھانا ان کے ہاں سے آتا رہا۔ لیکن چونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر آدمی تھے اور انہیں رزق حلال کمانے کا ایک جذبہ بھی تھا اور شوق بھی اور تجربہ بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ پھر جب اللہ نے نوازا تو شادی بھی کی، اور ایک نہیں 4 شادیاں کی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان فوت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو تو چاہے بیویاں 1 ہوں یا 4، اولاد کی موجودگی میں بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے وراثت کا۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کی وراثت تقسیم کی گئی تو ہر بیوی کو 80 دینار اس کی وراثت میں ان کو ملا، اور 80 دینار بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حلال طریقے سے کما کر امت کو ایک سبق دیا کہ حلال طریقے سے کمائیں گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور برکتیں بھی اللہ تعالیٰ اس مال میں شامل فرما دیں گے۔ اور برکت کیسی ہوگی؟ عام طور پہ لوگ برکت کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 5 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو جائے گا، نہیں، برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 لاکھ میں 10 لاکھ کے کام کر دیں گے، یہ برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب رزق حلال کماتا ہے انسان تو اس مال میں ایسی برکت شامل فرما دیتے ہیں کہ اس کے تھوڑے مال میں اللہ زیادہ کاموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتے ہیں بغیر مشقت اور تکلیف کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو اس کا تیسرا معنی ہے بغیر حساب کا، وہ ہے بغیر مطالبے کے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، اے میرے پیغمبر یہ سب میری طرف سے آپ کے لیے بخشش ہے، فمنن او امسک، آپ چاہیں تو احسان کریں یعنی اس کو خوب خرچ کریں، یا چاہیں تو اس کو اپنے پاس روکی رکھیں، بغیر حساب کے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار بغیر مشقت اور محنت کے اور بغیر مطالبے کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے شمار اور بغیر مشقت اور بغیر محنت کے اور
اپنی رحمت سے بغیر مطالبے کے رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ویسے بھی بہت نوازشات کرتے ہیں۔ فرمایا عام طور پہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تب جا کے ان کو کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا نظام الگ ہے۔ استاد محترم فرماتے تھے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ طلباء، علماء یہ خاص طور پر دین کے کام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور دین ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے اور اسی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اسی پر شکر کرتے ہوئے گزر بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، علماء، طلباء خاص طور پر، اللہ تعالیٰ ان کا رزق من حیث یحتسب نہیں بلکہ من حیث لا یحتسب کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جبکہ دنیا دار جو ہوتا ہے اس کا رزق من حیث یحتسب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پھر جا کر اس کو اس کی محنت کے بقدر، مشقت کے بقدر عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل ایک تو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کام ہے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیکھیں اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں کریں، تو اس کام میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے اور اس کام میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں بھی شامل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنے کی اور اپنی زندگی سنوارنے کی اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ خود بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں دوست احباب کے ساتھ اس عمل خیر کا ضرور مذاکرہ کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے علاقہ میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلائے، اور ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں اتنی خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں کہ جس نے یقین کامل کے ساتھ پابندی سے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بہت سی مشکلات سے نکال کر بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ حضرت مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مکہ مکرمہ میں درس دیا کرتے تھے، ابھی وہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے درس میں کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میں بڑی مشکل سے پاکستان سے جان چھڑا کے آیا ہوں، اور وہاں اتنا لوگوں کا مقروض ہو گیا تھا اور میرے سر پر اتنا قرضہ چڑھ گیا تھا کہ میری جان بچانا میرے لیے مشکل ہو گیا، اور بڑی مشکل سے اب بھاگ کر جان بچا کر یہاں سعودی آیا ہوں۔ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بس میں خیر خیریت سے جو پیچھے والوں کا قرض میرے ذمے ہے وہ بھی اتار دوں اور اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ عمل بتا دیا کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، گڑ گڑا کر دل میں خوب طلب رکھتے ہوئے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ فرمایا وہ شخص یہ عمل پوچھ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دے کر واپس باہر نکل رہا تھا کہ مجھے ایک شخص اندر مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا، اور میرے قریب آ کر مجھ سے ملا اور آ کر کہنے لگا، حضرت آپ نے پہچانا؟ کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، خیر ہو؟ وہ کہنے لگا آپ سے میں نے کچھ عرصہ پہلے ملاقات کی تھی جب میں پاکستان سے آیا تھا، اور آ کر میں نے آپ سے اپنا جو دکھڑا تھا وہ سنایا تھا اور آپ کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے اس طریقے پر کیا کہ صبح میں کام پر جانے سے لیٹ بھی ہو جاتا تو یہ عمل ضرور کرتا اور اس کا ناغہ نہ کرتا، اور یقین کامل سے کرتا رہا۔ آج اللہ کی رحمت سے جو جس کا مجھ پر قرض تھا وہ اللہ نے اتار دیا ہے، بلکہ اب میری دولت جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے اور میرا بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ پھر وہ فرمانے لگے اس شخص نے سعودیہ کے ریال، وہاں کا 1 روپیہ یہاں پتہ نہیں کتنے پیسے بنتے ہیں، فرمایا اس نے
500 کی ڈائری نکالی اور مجھے ہدیہ کرنے لگا، یہ حضرت آپ کے لیے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ نے اس کو کتنا نواز دیا ہوگا، صرف کیا کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل اور اللہ کی طرف رجوع، اور اس کے بعد پھر انسان کوشش کرتا رہے، رزق حلال کماتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے اور یہ اعمال خیر کرنے کی برکت سے اتنا نوازتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی تمام پریشانیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے رزق کی نوازشات کرتے ہیں اور پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ یہی عمل اتنا مجرب ہے کہ جو بے اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کی برکت سے، یعنی روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور کسی بھی میٹھی چیز پر یا پانی پر دم کر کے رکھ لیں، دونوں میاں بیوی وہ استعمال کریں پورا دن، اور اگلے دن پھر یہ عمل کریں اور روزانہ یہ عمل کریں یقین کامل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی جائز مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پہلے بھی میں نے عرض کیا، 2 شرائط کے ساتھ کام ضرور کریں، تب اس کام میں کامیابی ملتی ہے۔ پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور دوسرا جائز مقصد کے لیے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس مقصد میں اور اس کام میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو کچھ عمل آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے، خود بھی اس پر صدق کے دل کے ساتھ عمل کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کا مذاکرہ کیجئے، نہ جانے کس کی کیا پریشانی ہو، آپ کا یہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا عمل ان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اپنے مسئلے کو حل کروانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما، ہم سب کو تمام معاملات میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا رب کریم اس عمل خیر کی برکت سے ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرما، اعمال میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایمان میں تقویت عطا فرما، ہم سب کو اپنی رحمت سے بے شمار بغیر مشقت اور تکلیف کے اور بغیر مطالبے کے رزق حلال طیب وسیع عطا فرما، ہم سب کی تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔